أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، قول سے، قول کے معنی کہنا، بولنا، وا کے معنی اور، قالا اس نے کہا، قلنا ہم نے کہا، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم، یا کسی کو بلانے کے لیے، ندا کے لیے، اے آدم، یہ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی کا نام مبارک آدم۔ اے آدم، اسکن، سین کاف نون سے، اسی سے ساکن ہے، سکونت ہے، تسکین ہے، مسکنت ہے، اسی سے مسکن ہے، ساکنہ سے ہے۔ ساکنہ کے معنی وہ ٹھہرا، اس نے رہائش اختیار کی، اس نے سکون پکڑا۔ تو ساکن ہوتا ہے سکون پکڑنے والا، یعنی جس نے کہیں رہائش رکھی ہو، اور مسکن کہتے ہیں اس مقام کو جہاں رہائش رکھی جاتی ہے، اور سکونت ہوتا ہے رہائش رکھنا۔ تو ساکنہ عربی میں فعل ماضی ہے، وہ ٹھہرا، اس نے رہائش اختیار کی۔ یسکنو، وہ رہائش رکھتا ہے، وہ سکونت اختیار کرتا ہے، اور اسکن، تو سکونت اختیار کر، تو رہائش رکھ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم تو سکونت اختیار کر، ٹھہر، رہائش اختیار کر۔ انتا، تو، اسکن کے اندر بھی تو کا معنی موجود تھا، اور انتا یہاں باقاعدہ تاکید کے لیے آئے۔ وَزَوْجُكَ، تم بھی سکونت اختیار کرو، اور زوج، اسپاؤز، تو یہاں ان سے بیوی مراد ہے۔ زوجُکا، تیری بیوی، کاف زبر کا، کسی مرد کو خطاب ہو تو کا جو اس میں ضمیر ہے یہ متصل ہوتی ہے۔ زوجُکا، تیری بیوی، وزوجُکا، اور تیری بیوی، انت وزوجُکا، آپ اور آپ کی بیوی رہیں، رہائش اختیار کریں۔ کہاں؟ الجنہ، جنت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت وہاں ایک خاص قسم کی جنت کا انتظام فرمایا ہوا تھا، تو فرمایا کہ آپ اس جنت میں رہائش اختیار کریں۔ یہاں جنت سے پہلے الف لام ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک خاص متعین طور پہ جنت مراد تھی۔ تو لہٰذا فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو، جنت میں رہائش اختیار کرو۔ وَقُلَا، وا کے معنی اور، کل، کل، کھا، یہ عقل سے ہے، حمزہ کاف کراچی والا، اور لام عقل، کھانا، اسی سے ہے عاقل۔ ایک ہے عاقل عین سے، وہ عقل والا، یہ ہے عاقل الف مد آ سے، کھانے والا، اور عقل کے معنی کھانا، عقل و شرب، کھانا پینا۔ اکلا اس نے کھایا، یأکلو وہ کھاتا ہے، اور اس سے فعل امر ہے کل، تو کھا۔ یہاں آپ کو قل یاد آ رہے ہوں گے، قل کے معنی تو کہہ، اور کل کاف کراچی والا ہو تو کشش والا ہو تو پھر اس میں کل تو کھا۔
اور اس کے آگے الف کا ایڈ کیا تو کلا تم دونوں کھاؤ، یعنی تم بھی کھاؤ، تمہاری بیوی بھی کھائے، من ہا من میں سے، ہا اس مؤنث کے لیے، یہاں جنت کے آخر میں بولتے تھی تو جنت کا لفظ جو ہے عربی میں مؤنث ہے، من ہا تو اس میں سے کھاؤ، اس جنت میں سے کھاؤ پیو، صرف رہائش کا اختیار تمہیں حق نہیں دے رہے بلکہ یہ جو حق تمہیں مل رہا ہے یہ کھانے پینے کا بھی مل رہا ہے۔ اور کس طرح کھاؤ؟ راغدن، کھل کھلا کے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، کھلا کھاؤ، حیث جہاں سے بھی، اس جنت کے جس ایریے سے بھی، شئتما شین یا حمزہ، اسی سے مشیت ہوتی ہے، کسی کی چاہت، اسی سے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، شاء کے معنی چاہا، اور اسی سے اگر کہا جائے کہ تو نے چاہا تو کہتے ہیں شئت، تو نے چاہا، اور شئتما تم دونوں نے چاہا، حیث شئتما جہاں تم دونوں کی چاہت ہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور اس جنت میں سے کھاؤ راغدن کھل کھلا کر، حیث شئتما جہاں کہیں سے تم چاہو، بالکل اوپن معاملہ ہے، وَلَا تَقْرَبَا ایک پابندی ہے، وہ کیا ہے؟ اور لیکن مگر، یہ محاورے میں ہم ترجمہ کرتے ہیں، لا تقربا، لا کے معنی نہیں، نہج کے لیے آیا ہے، روکنے کے لیے یہ لا آیا ہے، تقربا قرب سے، قرب کے معنی قریب ہونا، پاس آنا، لا تقرب پاس نہیں آنا، الف آگے ایڈ ہوا تقرب کے بعد، تقربا تم دونوں نے پاس نہیں آنا، قریب نہیں آنا، کہاں؟ کس کے؟ حاضی اس کے قریب نہیں آنا، یہ کیا ہے؟ الشجرہ درخت، ولا تقربا هذه الشجرۃ اس کے قریب مت آنا، یہ جو درخت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فا پس، پھر تب، تکونا کون سے؟ کانا یکونو کون و مکان، کون کے معنی ہونا وجود، کانا ہو گیا، یکونو ہو جاتا ہے، تکونو تو ہو جائے گا، تو ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، فا لہذا تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، اس کے قریب نہیں آنا، یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں آنا، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من میں سے، الظالمین ظالم کے شروع میں الظالم اور آخر میں یانون جمع کے لیے، الظالمین تم سب ظالموں میں سے، جو ظالموں کا ایک طبقہ ہے، تمہارا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا اگر تم اس درخت کے قریب گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو خصوصی انسانی صلاحیتیں جو انسان کو دینا مطلوب تھی وہ حضرت آدم کو عطا فرما دیں، پھر فرشتے جو پہلے سے اپنی خصوصیات کے حامل تھے ان کو جو ایک ذہن میں سوال تھا کہ انسان خون خرابے کے باوجود کیسے خلیفہ بن سکتا ہے، اسے امتحان میں ان دونوں کو پیش کیا گیا، جب فرشتوں سے لیا گیا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم ان صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں، یہ صلاحیتیں تو رب کریم نے آدم کو دی ہیں، تو پھر فرمایا کہ اب کیونکہ انسان کو اس دنیا میں خلافت کے لیے بھیجنا ہے، اور خلافت کے جو امور ہیں وہ اللہ کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے ان تمام امور میں مدد دینی ہے، تو ان کو کہا گیا کہ پھر اس کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو، تو وہ ایک پروٹوکول پیش کیا گیا، جب وہ پروٹوکول ہو گیا تو اس میں سب مخلوق جس کو اللہ نے حکم دیا وہ سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس جو ایک جن تھا لیکن فرشتوں میں اس کی آمد و رفت تھی اور اس کا بڑا مقام تھا اپنے جنات میں، تو اس کو نے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیت میں ہے کہ فرمایا
اب ایک ٹیسٹ کے بعد اب ایک دوسرا ٹیسٹ ہے جس سے انسان کو اب گزارا جا رہا ہے. وہ کیا تھا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب ہم نے کہا اے آدم جاؤ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں جا کے رہو. وَاكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اس میں کھانے پینے کی بھی تمہیں مکمل آزادی ہوگی، جو چاہو کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ. یہ ایک ٹیسٹ ہو رہا تھا انسان کا، بلکہ اس کی تربیت ہو رہی تھی. اسے بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے اندر یہ پرابلمز بھی ہیں اور تمہارے بیرونی دشمن بھی موجود ہیں. اندرونی پرابلمز اور بیرونی دشمنوں کو ایک بار دیکھ لو. اس کے لیے کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب مت جانا. یہ جو درخت ہے، یہ جو الشجرہ الف لام ہے، خاص قسم کا کوئی درخت ہے. وہ کون سا درخت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث میں کوئی وضاحت مستند حدیث سے نہیں ملتی. اس کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. تو مطلب تو یہ تھا کہ ایک چیز سے روکا گیا، باقی ساری آزادی دی گئی. اور یہ وہی نیچر ہے جو آج ہم میں بھی ہے کہ ہر چیز دنیا میں ہمارے لیے حلال ہے. چند چیزیں ہیں جو انہیں بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، ان کے قریب مت جانا، یعنی ان کا ارتکاب نہیں کرنا اور ان سے دور دور رہنا ہے، کیونکہ قریب جانے سے کسی چیز کے ارتکاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا اسی طرح انسان کو بھی کہا کہ یہ درخت ہے اور اس کے قریب تم نے نہیں جانا. یہ خاص قسم تھی درختوں کی یا خاص ایک ہی درخت تھا، واللہ اعلم. تو اس کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا، اس کا ارتکاب کر لیا، تو پھر ذہن میں رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہوگے، تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. یہ ظالم کیا ہے؟ ظالم کے معنی ہے اپنی حدود سے نکل جانے والا، حق تلفی کرنے والا. تو یہ حق تلفی جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ حق تلفی اس میں ہوتی ہے. 3 قسم کی حق تلفی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں بھی یہ فرمایا یہ تمہارا گناہ ہوگا اور یہ حق تلفی ہوگی. اور کیا حق تلفی ہوگی؟ اس میں 3 قسم کی حق تلفیاں ہوتی ہیں جیسا کہ عرض کیا. ایک تو اللہ کی، انسان ایک مخلوق ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خالق کا فرما بردار رہے. اس نے خالق کے فرمان کو وائلیٹ کیا، اس نے حق تلفی کی، اپنے معبود کا حق ادا نہیں کیا. دوسرا حق وہ تمام وسائل ہیں جن کو انسان نے استعمال کرتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. کوئی بھی خدا نخواستہ حرام کام ہے، کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، اس کو کرنے کے لیے بہرحال کچھ وسائل استعمال ہوتے ہیں. ان وسائل کو جیسے انسان کی دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، اور اسی طرح بیرونی وسائل ہیں مختلف، کسی کارندے کا استعمال ہے. تو وہ جو وسائل تھے وہ اللہ نے تمہیں دیے ہوئے تھے حق چیز کے لیے، مگر تم نے ان کو ناحق میں استعمال کیا. تو ان وسائل کا جو حق تھا اس کی بھی تلفی ہوئی، ان کو بھی ناحق استعمال کیا. فرشتے یا جو غائب مخلوق ہے وہ اس کو اللہ نے کچھ امور میں تمہاری دسترس میں دیا ہے کہ تم جو چاہو گے اس میں وہ تمہارے سپورٹ کریں گے اور وہ کام ہو جائے گا اسی طرح. تو ان کو تم نے غلط استعمال کیا تو ان کی حق تلفی ہو گئی. اور تیسری خود اپنی ذات کی حق تلفی، کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کامیاب رہو، سدا بہار رہو، اور اس دنیا سے جانے کے بعد پھر آخرت میں تمہاری کامیاب زندگی ہو. تو جب تم گناہ کرو گے تو کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے. تو اپنی ذات کی بھی حق تلفی کی. لہٰذا گناہ گار کو قرآن کی اصطلاح میں ظالم بھی کہا گیا ہے. لہٰذا یہاں یہی فرمایا کہ اگر ایسا ارتکاب کیا تو یہ پھر گناہ شمار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے ظلم، حق تلفی اور جرائم اور گناہوں سے محفوظ رکھے. قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کو ہمارے ریشے ریشے میں رواں دواں فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.